9 نومبر اتوار کا دن دنیا بھر میں چھٹی، لیکن آج شام کے دارالحکومت دمشق میں بہت بڑا واقعہ ہو گیا، یعنی بشر الاسد 24 سال کی حکومت کے بعد فرار ہو گئے۔ اور اسی حوالے سے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ تو ہمارے آج کے اس شو میں کے دو موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی اس کا اختتام اور اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ، اور یہ کہ کس طرح شام کی جو باغی افواج تھیں ان کا تعلق سی آئی اے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ تھا۔ یہ مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے کہ کس طرح اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے ہمارے وزیر خارجہ، جو کہ اصل میں ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے 26 نومبر کے روز پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے غیر ملکی سفیروں کو ایک بریفنگ دی۔ اب یہ دو مختلف موضوعات ہیں بظاہر، لیکن آپس میں کسی حد تک جڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو ذکر ہو جائے کہ کس طرح آ، ابو محمد الجولانی کی قیادت میں باغی فوجوں نے شام کا کنٹرول سنبھال لیا، اور ابو محمد الجولانی 2003 میں عراق آئے تھے، وہاں پہ امریکی افواج کے خلاف جدوجہد کی، 2005 میں گرفتار ہوئے، اور 2011 میں آ، ان کو رہا کیا گیا۔ لیکن فائنینشیل ٹائمز کی ایک سٹوری ہے، اس کے مطابق جب اس کو رہا کیا گیا ابو محمد الجولانی کو، تو وہ واپس شام چلا گیا اپنے ساتھ کیش سے بھری ہوئی بوریاں لے کے، یعنی بے شمار کیش ساتھ لے کے گیا۔ اب یہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو محمد الجولانی کو یہ کیش کس نے دی اور کیوں دی؟ بڑی دلچسپ ایک یہاں سے کہانی بنتی ہے کہ 2011 میں رہائی، کیش اور بہت سارے فوجیوں کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام کو روانہ ہوا۔ پھر اور یہ تمام عرصہ جو تھا یہ بنیادی طور پہ القاعدہ کا یہ ساتھی رہا، القاعدہ کا لیڈر رہا۔ ابو بکر البغدادی کے ساتھ بھی اس کا بہت قریبی تعلق تھا۔ لیکن جماعت النصرہ کی تشکیل کے بعد 2013 میں اس نے القاعدہ سے اپنے تعلقات توڑنے کا اعلان کیا۔ اور دلچسپ بات ہے کہ 2014 جب کہ الیپو وغیرہ میں ابھی جنگ چل رہی تھی، فائنینشیل ٹائمز نے جون 2014 میں ایک سٹوری دی، بلکہ یہ تھی فورن پالیسی کی ایک سٹوری تھی، فورن پالیسی میگزین کی، جس میں کہا گیا کہ شام کی جنگ سے متاثرہ جتنے بھی حیات التحریر الشام اور سیرین نیشنل آرمی کے زخمیوں کا علاج معالجہ اسرائیل میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی حیات تحریر الشام کے جتنے بھی زخمی تھے ان کی دیکھ بھال اسرائیلی افواج کر رہی تھیں، اور یہ ہے فورن پالیسی جو امریکی میگزین ہے اس کی جون 2014 کی سٹوری ہے۔ اب مطلب کیا تھا کہ شام کی اپوزیشن اسرائیل کے ساتھ مل گئی تھی دمشق میں بشر الاسد کی حکومت کے خلاف۔ تو کیا یہ اتفاق تھا کہ اسرائیلی افواج اور شامی حکومت کے مخالف باغی جو تھے وہ اکٹھے ہوئے؟ اور یہ بھی کوئی کیا اتفاق ہے کہ 9 نومبر ہی کو اسرائیل کے ٹینک چند شام کے چند علاقوں میں داخل ہو گئے؟ اب اسی حوالے سے اس پہ ابھی بہت ساری چمے گویاں ہوں گی کہ آخر کس طرح چند دنوں کے اندر اندر شام کی حکومت دھڑام سے نیچے آ گئی۔ اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے کہ روس کو شام کی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے باراک اوباما کو بے وقوف بنانے کے۔ اس وقت امریکہ کے صدر باراک اوباما تھے۔ ساتھ میں اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شام ہمارا دوست نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کا اس سے کوئی لینا دینا ہونا چاہیے، ہمیں ملوث ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اشارہ یہ کہ سی آئی اے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بیرونی جنگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یوکرین کا بھی ٹرمپ نے ذکر کیا اور کہا کہ اس جنگ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی، شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب ولادیمیر پوتن یعنی روس کے صدر کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کب جنگ ختم ہوتی ہے۔ اس میں چین کی حکومت بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے، مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی جنگوں میں ہم ملوث نہیں ہوں گے، جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، امریکہ کو تمام بیرونی جنگوں سے ہم نکالیں گے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جن جن ملکوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور جس انداز میں پاکستان جیسے ملک میں گزشتہ 2 سال سے حقوق انسانی اور جمہوری حقوق کے خلاف جو سلسلہ جاری ہے، امریکہ نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، کیا اس پہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ آواز اٹھائیں گے؟ کوشش تو پی ٹی آئی کے لوگ بہت کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ سے اس طرح کا کوئی ٹویٹ، کس طرح کوئی بیان جاری کروایا جائے کہ پاکستان کے حالات پہ وہ تبصرہ کریں، اور تاکہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ لیکن وہ کب کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے اپنا ٹویٹ یا کوئی بیان، ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت دنیا بھر میں جتنی بھی وہ جنگیں، خاص طور پہ جس میں امریکہ ملوث ہے، جس میں امریکی مفادات سر فہرست ہے، اور اس کی وجہ سے چھوٹے ملکوں نے بھی اس کا ساتھ دے رکھا ہے۔ پاکستان نے بھی یوکرین کی جنگ میں بظاہر امریکہ کا ہی ساتھ دیا تھا۔ تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ جنگیں کب تک، کس حد تک ختم ہو پائیں گی۔ اب اسی کانٹیکس میں، اب چونکہ حقوق انسانی کی بات ہے، جمہوری حقوق کی بات ہے، پاکستان میں جس انداز میں ہم خاص طور پہ 1.5 سال سے ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا، 26 اور 27 نومبر کی رات کو بھی دیکھا، جب بہت تشدد ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لائیو فائرنگ بھی ہوئی، اس میں بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی کم از کم 141 لوگ لاپتہ ہیں، معلوم نہیں وہ زندہ ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس پہ حکومت پہ پریشر تو پڑ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے 2 دن ہسپتالوں پہ قبضہ کیے رکھا، لاشیں دینے سے انکار کیا، چند لاشیں واپس کی گئیں، اور ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑے تعلقات استعمال کر کے انہوں نے اپنے رشتہ دار کی لاش حاصل کی۔ البتہ یہ ایفیڈیوٹ بھی نہیں دیا کہ وہ جو ان کے عزیز تھے وہ فائرنگ سے نہیں بلکہ حادثاتی طور پہ ان کی موت ہوئی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے کہا گیا کہ اگر آپ کو لاش لینی ہے تو پھر آپ یہ ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیں کہ یہ موت حادثاتی تھی، ان کو گولی نہیں لگی ہے۔ اب قطع نظر اس کے چونکہ پریشر بہت بڑھ گیا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خارجہ نے ایک پریس بریفنگ کی غیر ملکی سفیروں کے لیے۔ اب اس میں بہت سارے سفیروں نے، ان کے نائبین نے شرکت کی، کچھ حصہ اس کا لائیو بھی دکھایا گیا ٹیلی ویژن پہ۔ لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کی بریفنگ ہوئی کہ حکومت مجبور ہوئی غیر ملکی سفیروں کو ایک اپوزیشن جماعت کے اوپر ہونے والے تشدد یا اس کے ارد گرد کے جو واقعات تھے، کہ شکایات جو آ رہی تھیں اس کی صفائی کے لیے پہلی مرتبہ یہ ایک بریفنگ کی گئی۔ اب جب اسحاق ڈار صاحب نے اپنا بیان ختم کر دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کیجئے۔ آپ یقین کریں کسی ایک سفیر نے، کسی ایک سفارتی نمائندے نے سوال نہیں کیا، تمام لوگ کھڑے ہوئے اور ہال سے نکل گئے۔ یعنی اتنی سبکی ہوئی ہمارے وزیر خارجہ کی کہ چونکہ جو گولیاں چلی تھیں، جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی، اس کا دھواں، گولیوں کی آوازیں، وہ F6G6 کے علاقے میں بہت سارے لوگوں نے سنی، جو 26-27 نومبر کی رات کو جو کچھ ہوا۔ ویڈیو فوٹیج بھی اس کے حوالے سے بہت تھی، لہٰذا لوگ کوئی اندھے بہرے نہیں ہیں۔ سفارتکاروں کے، غیر ملکی ایمبیسیوں کے بہت سارے نمائندے، ان کے اسٹاف انہی علاقوں میں رہتا ہے، G6 میں، F6 میں، G7 F7 میں۔ تو انہیں معلوم تھا کہ اس رات کیا ہوا، بلکہ جو سرکاری بنگلے ہیں F6 میں، وہاں کے مکین جو کہ سرکاری افسر ہیں، ان کو بھی بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے کہ ہم زخمی ہیں، ہمیں پناہ دے دیں، پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن کسی نے اس وقت دروازہ نہ کھولا۔ اب اس بریفنگ کا جو اہم ترین نقطہ تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا، کہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر نے اس بریفنگ کا ایک لحاظ سے بائیکاٹ کیا، اور اپنی جگہ ایک بہت ہی جونیئر سفارتکار کو اس میں بھیج دیا۔ تو ہمیں پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ دراصل اس سفیر کا جو کک ہے،
باورچی وہ ایک پٹھان ہے، کہیں بنی گالا چکشزاد وغیرہ کے آس پاس وہ کہیں رہتا ہے، اور 27-28 تاریخ کو وہ آ رہا تھا اپنے سفارت خانے کی طرف اپنے کام کے سلسلے میں، لیکن اس کو پولیس نے روکا راستے میں، کسی ناکہ لگا ہوا تھا، پتہ چلا کہ یہ پٹھان ہے، تو انہوں نے گاڑی میں ڈالا، حوالات میں پھینک دیا۔ ایک دو روز کے بعد جب پتہ چلا کہ حقیقت کھلی کہ یہ تو کسی سفارت خانے کا باورچی ہے، تو پھر بڑی کھلبلی مچ گئی، فوری طور پہ اس کو رہا کیا گیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ چونکہ آئی جی پولیس نے چند 28 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے 950 لوگ گرفتار کیے ہیں، تو یہ اس وقت تک شاید 900 950 گرفتار نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے پھر ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ ریڑھی والا نظر آیا، کھوکھے والا نظر آیا، مزدور نظر آیا، اس طرح یہ ایک بہت بڑے ملک کے سفیر کا باورچی ایک پٹھان جو ہے وہ نظر آیا، اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بڑا ایک خطرناک رجحان اسلام آباد میں شروع کیا۔ پی ڈی ایم 2 کے کچھ وزیروں نے مل ملا کے، بلکہ وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہیں، کہ پی ٹی آئی اور پختونوں کو انہوں نے بالکل سنونیمس کر دیا ہے، کہ یعنی دہشت گردوں کے ساتھ ملا دیا ان لوگوں کو۔ اور اسی لیے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک تازہ ترین پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اسلام آباد میں غریب پختونوں کی معیشت اور کاروبار تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی آریں ان کے خلاف جو کاٹی گئی ہیں، جعلی ایف آئی آر، وہ واپس نہیں کی جا رہی ہیں، اور اگر یہ امتیازی سلوک ختم نہ ہوا تو پھر ہم کوئی راست اقدام کی طرف پھر غور کریں گے اس پہ۔ لیکن ایک انتہائی افسوسناک تشویشناک صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کے لیڈر کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، جتنے بھی صوبہ سرحد سے جس کو کہا جاتا تھا کے پی سے جو لوگ آئے تھے، ایک ایک کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ 4-5 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے۔ تو یہ لوگ معلوم نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ لوگ جو جن کے دل و دماغ میں عمران خان رچا بسا ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پکڑ دھکڑ کر کے ایف آئی آر مقدمے ڈال کے یہ عمران خان کو ان کے دل و دماغ سے نکال دیں گے؟ یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگست 2021 میں اشرف غنی کو کن حالات میں افغانستان سے بھاگنا پڑا۔ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جولائی 2022 میں سری لنکا کے صدر راجہ پکسے کو بھی عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ شیخ حسینہ کو 5 اگست اسی سال ایک بہت کئی ہزار کا ہجوم اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا ڈھاکہ میں، تو بڑی مشکل سے فوج نے اس کو بھاگنے کا راستہ فراہم کیا اور وہ پھر بھارت پہنچ گئی۔ تو ہمارے حکمرانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت تک انتظار نہ کریں جب تک طوفان، سمندر کا پانی، طوفان کا پانی جو ہے وہ آپ کے سیلاب سر کے اوپر پہنچ جائے۔ ہمیں اپنے ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اور قومی مفاد میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جس سے وقتی طور پہ لوگوں کو ریلیف ملے، اور پھر آپ کو ریلیف فراہم کرنے کا مستقل ایک موقع بھی مل سکے۔ لیکن یہ کام نہ کریں جو اس وقت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں، غصہ بڑھ رہا ہے، اور جو بھی اقدام ہر روز کیا جانے والا اقدام عوام کو عمران خان پی ٹی آئی کے مزید قریب کرتا جا رہا ہے، اس سے دور نہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ غیر ملکی سفیروں کو بریفنگز دینے کی بجائے غیر منطقی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے آپ کو حالات بہتر کرنے ہوں گے، حالات کار پاکستان کو رہنے کے قابل بنانا ہوگا۔ محض دعووں سے آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بڑے مواقع، پاکستان بڑا پرسکون ملک ہے اور یہاں پہ آئین اور قانون کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔